تانک جھانک کرنے کا خمیازہ۔ عزت دولہ ایک بادشاہ گزرے ہیں، ان کے دربار میں ایک ترکی نوجوان کام کرتا تھا۔ اس کے ہمسائے میں ایک شریف گھرانہ آباد تھا۔ میاں بیوی نئے نئے شادی کے بندھن میں بندھے تھے، دیوار سے دیوار ملی ہوئی تھی۔ اتفاق کی بات ہے کہ دیوار سے ایک اینٹ گر پڑی یا اس ترکی نوجوان نے قصدن نکال لی، بہرحال دیوار میں سوراخ ہو گیا۔ اس ترکی نے روزن دیوار سے جھانک کر دیکھا، اس کی نہایت خوبصورت عورت نظر آئی۔ اب اسے دید و باز و دید کا چسکا پڑ گیا، اور ایسا چسکا پڑا کہ وہ پہروں سوراخ سے عورت کو دیکھتا رہتا۔ شروع میں تو عورت کو پتہ نہ چلا کہ کوئی اسے دیکھتا ہے، البتہ رفتہ رفتہ اسے معلوم ہو گیا کہ ترکی ہمسایہ اسے چوری چھپے دیکھتا رہتا ہے۔ عورت پاک دامن تھی، اس نے اپنے خاوند سے شکایت کی کہ یہ ترکی مجھے روزن دیوار سے جھانکتا رہتا ہے، اس مکان میں میرے سوا اور کوئی نہیں ہے، اس لیے لوگوں کو شک گزرے گا کہ میری اس سے شناسائی ہے اور میں اس سے باتیں کرتی ہوں گی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کروں۔ خاوند کو جب یہ مذموم حرکت معلوم ہوئی تو اسے بڑا غصہ آیا کہ اس کی عزت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ اس نے فوراً ایک منصوبہ بنایا اور اپنی بیوی سے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایسا کرو کہ اس کے نام ایک رکا لکھو اور اسی روزن سے اس کی طرف پھینک دو۔ رکے کا مضمون یہ ہونا چاہیے، نوجوان فضول کھڑے ہونے اور روزن سے مجھے چوری چھپے تکنے سے رہنے سے خوش رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم یوں کرو، عشاء کے بعد جب اندھیرا چھا جائے اور لوگ سو جائیں تو تم چپکے سے میرے دروازے پر آ جانا، ہلکی سی دستک دینا، میں تمہارے لیے خاموشی سے دروازہ کھول دوں گی۔ عورت نے یہ مضمون لکھ کر نوجوان کی طرف روزن سے رکا پھینک دیا۔ نوجوان نے فوراً رکا پڑھا، خوشی سے جھوم اٹھا اور رات ہونے کا بےتابی سے انتظار کرنے لگا۔ ادھر خاتون کے شوہر نے گھر کے دروازے کے پیچھے گہرا گڑھا کھودا اور عشاء کے وقت ترکی نوجوان کی گھات میں بیٹھ گیا۔ سورج غروب ہوا، چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ عشاء کے وقت نوجوان عورت کے دروازے پر پہنچا اور احتیاط سے دستک دی۔ دروازہ دھیرے سے کھل گیا۔ نوجوان نے جو ہی اندر قدم رکھا، شوہر نے زور سے لات ماری اور اسے گڑھے میں گرا دیا۔ میاں بیوی نے مل کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ چند دنوں تک تو اس ترکی نوجوان کے بارے میں کسی نے کوئی بات نہیں کی، مگر جب متواتر کئی دن نظر نہ آیا تو عزت دولہ کو اس کا دھیان آیا۔ اس نے اپنے مقربین سے اس کے بارے میں استفسار کیا تو اسے بتایا گیا کہ وہ کئی دنوں سے بغیر اطلاع کے ڈیوٹی سے غائب ہے۔ عزت دولہ کو اچانک ترکی نوجوان کے غائب ہو جانے پر بڑی تشویش ہوئی۔ وہ اس معاملے کی تفتیش کرنے لگا۔ اس نے اس کی رہائش گاہ کے قریب والی مسجد کے مؤذن کو بلا بھیجا۔ مؤذن کو سرکاری دربار سے بلاوا آیا تو یہ خبر آن کے آن واحد میں پورے محلے میں پھیل گئی کہ مؤذن کو خلیفہ نے طلب کیا ہے۔ مؤذن حاضر خدمت ہوا۔ بظاہر عزت دولہ مؤذن سے سختی سے پیش آیا، تاہم اس نے جیب سے 100 دینار نکالے اور کہنے لگا، یہ 100 دینار لو اور تمہیں جو حکم دوں اس کی تعمیل کرو۔ مؤذن نے عرض کیا، حکم دیجئے، فوراً تعمیل ہوگی۔ عزت دولہ نے حکم دیا کہ جب تم واپس جاؤ تو عشاء کی اذان دے کر مسجد کے اندر بیٹھ جانا۔ سب سے پہلے جو شخص اور میری نسبت پوچھے کہ میں نے تمہیں کیوں طلب کیا تھا تو صبح اس کے بارے میں آ کر مطلع کرنا۔ مؤذن واپس آیا اور عزت دولہ کے حکم کے مطابق اذان دے کر مسجد میں بیٹھ گیا۔ اذان سنتے ہی ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا۔ یہ وہی آدمی تھا جس کی بیوی پر ترکی نوجوان بری نگاہ رکھے ہوئے تھا اور جس نے اپنے دروازے کے پاس گڑھے میں دفن کر دیا تھا۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی مؤذن سے پوچھا، میرا دل تمہاری ہی طرف لگا ہوا تھا، بتاؤ خلیفہ نے تمہیں کیوں بلوایا تھا؟ وہ تم سے کیا معلوم کرنا چاہتا تھا؟ مؤذن نے بتایا، کوئی خاص بات نہیں، عزت دولہ نے مجھ سے اچھی ہی بات کی ہے۔ صبح ہوتے ہی مؤذن مسجد سے نکلا، عزت دولہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس آدمی کے بارے میں اطلاع دی۔ عزت دولہ نے فوراً اس آدمی کو بلا بھیجا۔ کچھ دیر بعد آدمی عزت دولہ دربار میں حاضر ہو گیا۔ وہ گھبرایا ہوا تھا۔ عزت دولہ نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، ترکی نوجوان کا کیا قصہ ہے؟ وہ بولا، حضور آپ نے اس ترکی نوجوان کے بارے میں پوچھ ہی لیا ہے تو میں بالکل سچ بتاتا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ میری بیوی پردہ نشین اور پاک دامن خاتون ہے۔ یہ نوجوان ہمارا پڑوسی تھا۔ وہ بولا، حضور آپ نے اس ترکی نوجوان کے بارے میں پوچھ ہی لیا ہے
تو میں آپ کو بالکل سچ بتلاتا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ میری بیوی پردہ نشین اور پاک دامن خاتون ہے۔ یہ نوجوان ہمارا پڑوسی تھا اور وہ مکان کی دیوار سے دیکھتا رہتا تھا اور ورگلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیوار کے ساتھ صرف میرا ہی گھر ہے اور اس میں صرف میری بیوی ہی رہتی ہے، اس لیے وہ اس بات سے بہت پریشان تھی کہ اگر کسی نے اس کو تانگ جھانک کرتے دیکھ لیا اور معلوم ہو گیا تو وہ یہی سمجھے گا کہ وہ بھی اس نوجوان کی خباثت میں برابر کی شریک ہے۔ یہ میری عزت پر حملہ تھا، میں برداشت نہ کر سکا، لہٰذا میں نے اسے ٹھکانے لگا دیا۔ اس شخص نے مختصر طور پر ترکی کی نوجوان کو گڑھے میں دفن کرنے کی روداد بھی سنا دی۔ عزاللہ نے اس کی ساری گفتگو سننے کے بعد فرمایا، جاؤ، اللہ کے سپرد، نہ لوگوں کو اس بات کی کوئی خبر ہوئی نہ ہم یہ راز افشا کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ کوئی اس طرح تمہارے گھر میں جھانکے تو اس کی آنکھ ہی پھوڑ دو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور آپ کو میری احادیث کے سیکشن میں مل جائے گی۔